بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے وذکر، کہ آپ نصیحت کیجئے، آپ بتائیے، لوگوں کو اویئرنیس دیجئے، یاد دہانی کروائیے، ایک ریمائنڈر دیجئے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو ریمائنڈر ہیں یہ بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ یہ جو یاد دہانی ہے یہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ سم ٹائمز اگر ہم کسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور لوگ ہماری بات نہیں سنتے، وہ مانتے نہیں ہیں، تو کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ایک پرسیپشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بات ہی نہیں سنتے۔ ہم نے کہہ کے دیکھ لیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نصیحت کرتے رہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یاد دہانی کرواتے رہیں۔ آپ ان کو بار بار مختلف طرح سے، مختلف انداز سے ان کو بتاتے رہیں، خیر کی طرف بلاتے رہیں، حق کی دعوت دیتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعوت میں ڈال دے گا۔ تو جشن آزادی کا جو ایونٹ ہے، ہم نے آج کے سیشن میں اس کے بارے میں یاد دہانی کروانی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق پڑھنے لکھنے کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ کامن سینس کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی انسٹنکٹ کے اندر، اس کی فطرت کے اندر، اس کے جبلت کے اندر، اس کے انکانشیس میں یہ بات رکھ دی ہوئی ہے کہ وہ برائی اور اچھائی میں بنیادی فرق کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ پھر بھی یاد دہانی کرواتے رہیں، کیونکہ یہ یاد دہانی کروانا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ ایک یاد دہانی سیشن ہے اس نعمت کا کہ جو ہمارے اسلاف نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے۔ آپ لوگ ہسٹری اگر پڑھیں اور دیکھیں کہ جب ہم غلام تھے انگریزوں کے، اور اس کے بعد جب ہندوؤں نے ڈومینیٹ کیا سب کانٹیننٹ میں، تو مسلمان غلاموں سے بھی بدتر سمجھے جاتے تھے۔ ان پر ملازمتوں کے دروازے بند ہوئے، ان کو بیسک ہیومن رائٹس نہیں ملتے تھے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی انڈیا میں آپ دیکھ لیجئے، روزانہ ایسے تشدد کے، وائیولنس کے، کلنگ کے، مرڈر کیسز ہو رہے ہوتے ہیں، اور آن دی ریکارڈ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ آزادی کی نعمت سے محروم ہیں، اور ہمیں اس نعمت کی اس لیے قدر نہیں ہے کہ ہم نے وہ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اگر ہم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو ہماری زندگی سے ساری فضول چیزیں ختم ہو جاتی۔ ہم ایک بامقصد زندگی جیتے اور روزانہ صبح اٹھ کے اپنے آپ کو یہ بتاتے کہ بھئی پاکستان ایک مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور اس مقصد کے لیے 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے، کتنے بچے یتیم ہوئے تھے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھیں، کتنے
بھائیوں کی بہن کے سر سے دوپٹے اتار دیے گئے تھے اور کتنے بوڑھوں کو سر عام بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو بچے کھچے لوگ ہجرت کر کے یہاں پاکستان آئے اور پھر انہوں نے ایک عہد کیا تھا، ہمیں اس عہد کی یاد دہانی کرنی ہوگی۔ وہ عہد کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان صرف ایک ملک کے طور پہ وجود میں نہیں آیا۔ آپ قوموں کی تاریخ پڑھیے، ملک جو وجود میں آتے ہیں ان کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیے، یہ ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، یہ نیشنلزم کے نام پہ وجود نہیں آیا، یا کیپٹلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں آیا، یا سوشلزم کی تشہیر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دنیا میں دوسری ایسی سٹیٹ ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنی ہے۔ اسی لیے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ جب ہم باہر گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم تو مدینہ ثانی سے آئے ہو۔ پہلی ریاست مدینہ وہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنائی تھی، اور دوسری جو ریاست ہے وہ پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ وجود میں آئی ہے۔ ان کی ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور اگر ہم آج اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے اور اس مقصد کو بھول جائیں گے، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھول جائیں گے، بچوں کی اموات کو بھول جائیں گے، جوانوں کی شہادت کو بھول جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ان سے غداری کی ہے، ہم نے اس نعمت کی قدر ہی نہیں کی کہ جو کتنی جانوں کی قربانی کے بعد ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ تو زندگی جو ہوتی ہے یہ موت کے بعد ملتی ہے، اور اقبال اسی کو ایک دوسرے انداز سے کہتے ہیں، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، کہ سب سے پہلے جہاد ہوتا ہے، سب سے پہلے سیلف ڈسپلن لانا پڑتا ہے، سب سے پہلے ایک ماڈل بننا پڑتا ہے، ایگزامپل بننی پڑتی ہے، وہ چاہے انڈیویجول لیول پہ ہو یا سوسائٹل لیول کے اوپر ہو۔ آپ دیکھیں سٹارٹ میں جو ایفرٹس ہوئی ہیں، قائد اعظم کی تقاریر سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے وطن حاصل نہیں کیا، اگر صرف زمین چاہیے تھی تو ہم سب کانٹیننٹ میں ہی رہتے، ہندوستان میں ہی رہ لیتے، وہاں کیا ہمارے پاس زمین کی کمی تھی؟ نہیں، ہم تو ایک ایسی ایکسپیریمنٹل لیب بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ والی کائنات کے اصولوں کو پریکٹیکلی ایکسرسائز کیا جا سکے۔ ہم تو ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اسلام کے پورے نظام کو نافذ کر کے دنیا کو بتائیں کہ اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھو کہ اسلام اس دنیا میں بھی کامیابی کو انشور کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کو انشور کرتا ہے، اور اس پہ ایفرٹس ہوئیں۔ اقبال اور قائد اعظم کا ویژن اور جو ان کے رفقا تھے، وہ صرف اتنا نہیں تھا کہ ہم ایک ملک حاصل کر لیں جہاں ہم ہندوؤں سے الگ ہو جائیں، نہیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم یہاں ایک ایسا ایجوکیشنل سسٹم لے کے آئیں، اور جس پہ علامہ محمد اسد نے بھی بعد میں ورکنگ کی لاہور کے اندر، ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے نام سے، کہ جہاں اکنامک سسٹم کو ریوائیو کیا جائے، تشکیل نو کی جائے، تجدید کی جائے، اور دنیا کو بتایا جائے کہ پوری دنیا میں اگر اکنامک سٹیبلٹی کو، اگر جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو، ایکویلٹی کو، ایکویٹی کو، اور لوگوں کی بیسک ہیومن نیڈز کو فلفل کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کا معاشی نظام ہے۔ اس کا یہ مقصد تھا، وہ بتایا جائے لوگوں کو کہ اسلام میں جو ایجوکیشن کا، سیلف ڈیولپمنٹ کا، پرسنل ٹرانسفارمیشن کا اسلام نے جو ماڈل دیا ہے وہ دنیا کے تمام ماڈل سے بہتر ہے، اور اسلام نے عدل کا، انصاف کا ہمیں جو سسٹم پرووائڈ کیا ہے وہ دنیا کے تمام انصاف کے نظاموں سے بہتر ہے، اور اسلام نے جو سوشل کنٹریبیوشن کا، جو ویلفیئر سٹیٹ کا،
باہمی تعاون کا، میوچل کوآپریشن کا جو مواخات مدینہ کی صورت میں ماڈل پیش کیا ہے، ہم اس کو پریکٹیکلی یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکیں۔ یہ تھا اس ملک کا ویژن جو سوسائٹل لیول کے اوپر تھا، جو ایک گلوبل سٹینڈرڈ بنانے کی وش کی گئی تھی کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کے اصولوں کو اور اسلامک سسٹمز کو پراپر امپلیمنٹ کر کے دکھائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول، جو نظام اور جو سسٹم لے کے آئے ہیں وہ یونیورسل ہے اور بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے۔ یہ تھا ہمارے ملک کا مقصد، لیکن آج ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں۔ یہ تو سوشل کنٹریبیوشن ہے، یہ تو سوسائٹی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہوگا کہ آر وی لیڈنگ ود ایگزامپلز اور ناٹ؟ کیا ہماری زندگی ایسے ہے کہ ہم سے لوگ انسپائر ہو رہے ہوں، ہمارے ڈسپلن کی ایگزامپل دی جا رہی ہو اور ہمیں دیکھ کے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں پھر اپنے لائف سٹائل کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ ہمارا باہر کا دشمن بعد میں ہے، اندر کا دشمن پہلے ہے۔ اقبال دشمنان دین کو بعد میں الزام دیتے ہیں، وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ ہم خود اپنے پیغمبر کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ آج ہم نے وہ لائف سٹائل چھوڑ دیا، آج ہم نے وہ ڈیلی روٹین چھوڑ دی، وہ کمٹمنٹ چھوڑ دیا، وہ وعدوں کو ایفا کرنا چھوڑ دیا، وہ امانت کی پاسداری چھوڑ دی، سچ چھوڑ دیا، توکل چھوڑ دیا، صبر چھوڑ دیا، شکر گزاری اپنی زندگی سے نکال دی۔ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ ہر غلطی کے پیچھے ہمارے پاس 1000 جسٹیفیکیشن ہے، 1000 بہانہ ہے۔ ایسے قومیں ترقی نہیں کرتی، ایسے تو ایک آئیڈیل فیملی سسٹم نہیں بن سکتا، ایک چھوٹا سا اسکول ترقی نہیں کر سکتا، ملک نے کیا ترقی کرنی ہے؟ تو ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ اور ان پرٹیکولر اگر میں بات کروں تو 2-3 دن کے بعد جشن آزادی کا ایونٹ آ رہا ہے، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم سپیئر کر کے یہ سوچ لیجئے گا کہ اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا خون بہا ہوا ہے، کتنی گردنیں کٹی تھیں اور کتنے جوانوں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا، پھر یہ ملک ہمیں حاصل ہوا ہے۔ آج ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ وہ صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کر کے بائک نکالتا ہے اور اس کا سلنسر نکالتا ہے، ایک پاکستان کا اوپر جھنڈا لگاتا ہے اور جشن آزادی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ دنیا کی کسی مہذب قوم میں، کسی مہذب ملک کے اندر اس طرح کے تماشے نہیں ہوتے جیسے ہم تماشے کرتے ہیں۔ یہ کوئی سیلیبریشن نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، نہ بڑوں کا ادب اور احترام ہے، نہ کوئی خدا کا خوف ہے، نہ شرم نبی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیا ہے کہ ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں؟ نو، ہم تو سمجھے تھے کہ بدلے گا مے خانہ تمام، آپ نے بدلا ہے صرف مے خانے کا نام۔ وہ بھائی جھنڈا لہرا کے یا اپنے سائیکل موٹر سائیکل کے اوپر فلیگ لگا کے اور نغمے لگا کے اور گانے لگا کے اگر پاکستان میں ترقی ہوتی تو ہمیں باقی کام چھوڑ دینے چاہیے۔ ان چیزوں سے ترقی نہیں ہوتی، ترقی کچھ کرنے سے ہوتی ہے، کچھ پازیٹیو کنٹریبیوشن سے ہوتی ہے۔ لیکن ہم ان کاموں سے ترقی کی بجائے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ نبوی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسلام ہمیں فتح کے بارے میں کیسے گائیڈ کرتا ہے۔ اسلامک ہسٹری کے اندر اور پروفیٹک ایرا میں سب سے بڑی فتح، جس کو اورینٹلسٹ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بڑی فتح اسلامک ہسٹری میں کوئی اور نہیں ہے، اور وہ فتح مکہ ہے۔ اور آپ ادھر حال دیکھیے کہ جب فتح مکہ ہوا تو سارے مجرم آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہم تو ادھر گولیاں چلاتے، ہم تو توپوں کی سلامی دیتے، اور جو ہمارے راستے میں آتا ہم اس کو کچل کے رکھ دیتے، ہٹو بچوں کی صدا لگاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتح کے موقع پر، اس وکٹری کے موقع پر آپ کی عاجزی دیکھیے اور قرآن کا گائیڈ کرنا دیکھیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح،
لوگوں جب اللہ کی مدد آ جائے، جب فتح آ جائے، جب کامیابی آ جائے، جب کوئی اچیومنٹ آ جائے تو کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، یہ ہے فتح کا پہلا اصول کہ آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور یہ نہیں کہنا تکبر میں آ کے یہ میں نے کیا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میری ایفرٹس ہیں۔ نو، اپنی اس کامیابی کو آپ نے ریلیٹ کرنا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ کہ یا اللہ یہ تیرے فضل سے ہوا ہے، یہ تیری رحمت سے ہوا ہے، یہ تیری تسبیح ہے، تیری حمد ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اور ساتھ استغفار کرنی ہے۔ یعنی اسلام ہمیں فتح کو، اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تسبیح، تحمید اور استغفار کی تلقین کرتا ہے، عاجزی کی تلقین کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے کی تلقین کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور ہم باجے بجا کے، سائلنسر نکال کے، پٹاخے بجا کے لوگوں کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ آپ نے اصل میں نہ تو وہ قصے اور سٹوریاں پڑھی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، لیکن اگر آج بھی آپ دیدہ بینا سے دیکھیں، چشم بصیرت سے دیکھیں اور دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو اہل غزہ سے پوچھئے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت کشمیر میں جو حال ہو رہا ہے ان لوگوں سے پوچھئے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی ریسنٹلی افغانستان سے لوگ مائیگریٹ ہوئے ہیں دوبارہ اپنے وطن میں، 20 سال انہوں نے جائیدادیں بنائی تھیں۔ 1 لاکھ روپیہ آج کی ڈیٹ میں کمانا آسان نہیں ہے۔ 1 لاکھ انہوں نے محنت اور پسینہ بہا کے اپنی جائیدادیں بنائی تھیں، اپنی جھونپڑیاں بنائی تھیں، اپنے مکان بنائے تھے، ضروریات زندگی کی چیزیں لی تھیں، بچوں کو سکولنگ کروائی تھی۔ آسان نہیں ہوتا جب ایک ہی دفعہ انہیں یک جنبش قلم انہیں کہہ دیا جائے کہ یہ سارا کچھ چھوڑو اور چلو اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ یہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر ایک گھر سے دوسرے گھر میں رینٹ کے لیے سامان شفٹ کرنا پڑ جائے تو کتنی مصیبت آ جاتی ہے، بندہ سال ہاں سال ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا۔ تو جہاں ایک ملک چھوڑنا پڑے اور وہاں سیکیورٹی نہ ہو، اور سب سے بڑی بات کہ وہاں آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ آج بھی ویسٹ کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، جو سیکنڈ سٹیزنز ہیں، انہیں وہ رائٹس تھیوریٹیکلی تو ملتے ہیں ان ٹرمز آف ڈاکیومنٹیشن، لیکن پریکٹیکلی وہ آج بھی انفیریئر ہیں گوروں سے۔ انہیں وہ عزت نہیں دی جاتی، ان کی وہ ڈگنیٹی نہیں ہے، ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی، بلکہ حجاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بچیاں وہاں انسیکیور ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آزاد نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ چیزیں ساری مفت میں ملی ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ ابھی آپ کو یہ باتیں فیل نہیں ہوتی کیونکہ آپ باپ کے پیسوں پہ پل رہے ہیں۔ جس دن آپ باہر جائیں گے ڈگری ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اور انٹرویو دیں گے اور وہاں سے ریجیکشن آئے گی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر آپ جب ڈپریشن سے گزریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے باپ نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں تھا بیٹا کہاں لگا رہے ہو پیسے۔ وہ اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں پال رہا ہے، اس کی جوانی ڈل رہی ہے اور تم جوان ہو رہے ہو۔ ماں اپنا کھانا چھوڑ دیتی ہے اور بچے کا پیٹ بھرتی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم سیریس ہی نہیں ہیں، ہمیں ٹک ٹاک سے فرصت نہیں ہے، ہم ہر وقت سوشل میڈیا پہ ہی لگے رہتے ہیں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہ آسان سمجھ لیا ہے، نہ دنیا کی کامیابی آسان ہے اور نہ آخرت کی کامیابی آسان ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم کیا سمجھتے ہو تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو وہ تکلیفیں اور آزمائشیں آئی نہیں ہیں جو پہلے لوگوں پہ آئی تھیں، ان کو چیر دیا جاتا تھا آرے کے ساتھ۔ آپ اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھیے سورۃ البروج میں، جب ان کے ایمان کا ٹیسٹ آیا تو ان کو جلتی آگ میں گڑھوں کے اندر ڈال دیا گیا اور کہا گیا ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے سامنے 2 چوائسز ہوں کہ ایک طرف ایمان ہے لیکن زندگی چلی جائے گی، اور ایمان بچے گا تو پھر ایمان کے ساتھ بہت ساری دوسری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہے، ہمارا دین اتنا مضبوط نہیں ہے
تو ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ نہ تو دین کی کامیابی آسان ہوتی ہے اور نہ ہی دنیا کی کامیابی آسان ہوتی ہے۔ یہ جتنے سکسیزفل لوگ ہیں جن کو آپ فالو کر رہے ہیں، کبھی ان کے جو کمر پہ چھروں کے زخم ہیں وہ بھی کبھی دیکھیے گا، کبھی دیکھیے گا انہوں نے کیسے کیسے ڈپریشن کے فیز گزارے ہوئے ہیں، کبھی دیکھیے گا کہ یہ کبھی ریجیکشنز کی وجہ سے سوئسائڈ بھی کرنے والے تھے۔ آپ صرف ان کا ظاہری چمک دمک، ان کی گاڑیاں، ان کے پروٹوکولز اور ان کا لائف سٹائل اور ان کا پیسہ اور ان کی ٹریولنگ اور ان کی انجوائمنٹ اور ان کی انٹرٹینمنٹ، آپ تو صرف یہ دیکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو پین ہیں، جو سلیپ لیس نائٹس ہیں، جو فیملی پہ انہوں نے کمپرومائز کیا، جو ریلیشن شپ کے بریک اپ ہیں، ان کو بھی کبھی اسٹڈی کریے گا۔ تو دنیا اور آخرت یہ بھائی آسان نہیں ہے، اور جن ویلیوز کے ساتھ آپ آج جی رہے ہیں کہ آپ کی زندگی، آپ کی عمر بڑھ رہی ہے اور آپ کو بے چینی نہیں ہو رہی، آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم گرو کر رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن اتنا ہے، کیسے جاب ملے گی؟ 20,000 کی نوکری کے لیے 50,000 اپلیکیشنز آ جاتی ہے اور آپ سو رہے ہیں 12 گھنٹے، آپ کو نیند آئی جا رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ مارکیٹ میں ہم سے بہتر لوگ آ رہے ہیں، تو ہمیں کیسے جاب ملے گی؟ زندگی کیسے گزرے گی؟ ذرا سی لائٹ چلی جاتی ہے آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے آگے فیملی سسٹم چلانا ہے، ابھی آپ نے زمانے کی گرمی سردی نہیں دیکھی، ابھی آپ نے رشتہ داروں کی سازشیں نہیں دیکھی، ابھی آپ نے تانے نہیں دیکھے، ابھی آپ مارکیٹ کے اندر لوگوں کی ہیرا پھیریاں نہیں دیکھی، آپ کیسے سسٹین کریں گے؟ تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے اگر دنیا اور آخرت دونوں میں گرو کرنا ہے تو پھر ایک ٹف لائف سٹائل سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ ایک ایسا مینٹور آپ کو چاہیے ہوگا کہ جو آپ کو دن میں تارے دکھا دے، اور اقبال بھی یہی کہتے ہیں، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھ کو رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ ایسا جب تک آپ کو ایسا ٹیچر، ایسا مینٹر، ایسا گائیڈ نہیں ملے گا، آپ نہیں ایکسل کر سکتے۔ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھ کو رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ جب تک آپ فقر کی سان نہیں چڑھیں گے آپ تلوار نہیں بن سکتے، جب تک آپ جلیں گے نہیں آپ کندن نہیں بن سکتے، اور جب تک آپ اپنی زندگی میں کنسسٹنسی، ڈسپلن، سیلف آڈٹ، سیلف انالیسس، پونڈرنگ، یہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑھ جائیں گے تو پھر یو آر لیونگ ان دی پیراڈائز آف فولش پیپل، آپ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، آپ خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ ورچوئل دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو خیر، آج ہمارے پاس ایک یاد دہانی کا جو موقع آیا ہے، اس میں ہمیں یہ یاد دہانی کرنی ہوگی کہ یہ جو جشن آزادی کا دن ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے شریعہ کی باؤنڈریز کراس ہو رہی ہوں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وائیولیٹ ہو رہی ہو، اور جس میں آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ زبان کی وجہ سے تکلیف دے رہے ہوں، اپنے ایکشن سے تکلیف دے رہے ہوں۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ شکرانے کے نوافل پڑھنے ہیں، اور غزہ والی ایپیسوڈ کو اپنے ذہن میں لے کے آئیے، افغانستان کے حالات دیکھیے، کشمیر کے حالات دیکھیے، سیریا کے اندر کس طرح سے قتل عام چل رہا ہے وہ دیکھیے۔ تو جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر یہ خیال آئے گا کہ وی آر لیونگ اے کوائٹ بیٹر لائف، پھر شکرانے کا جذبہ پیدا ہوگا دل کے اندر۔ تو شکرانے کے نفل پڑھیے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کیجیے، اور ان شہیدوں کا کہ جن کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی تو ہمیں زندگی ملی، تو ان شہداء کے لیے دعا کریں، اصالِ ثواب کریں، اور اس کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ یوتھ کے اندر یہ بہت بڑی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے، اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک سے کھا رہے ہیں، آزاد جی رہے ہیں، اور اس ملک سے نفرت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے، یو آر ڈسٹریکٹڈ، یو آر ایسٹرے، آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اس پرٹیکولر تھاٹ پروسیس کے اندر۔ یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اور بھائی آپ کو اپنے سیاستدانوں سے اختلاف ہو سکتا ہے،
آپ کو کسی پرٹیکولر بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کسی آرمی جنرل سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم اس ملک کی قدر نہیں کریں گے، اس کو ویلیو نہیں دیں گے، اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، تو پھر دوسرے ہمارے دشمن جو ہیں وہ کیوں اس کو رسپیکٹ کریں گے؟ تو سب سے پہلے اپنی چیز کی خود قدر کرنا سیکھیے۔ یہ ملک نہیں ہے، یہ ہم ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی اس میں جان لگی ہوئی ہے، اس میں خون لگا ہوا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور رسپانسیبل سٹیزن بنیے، سینس آف رسپانسبلٹی لینا سیکھیے، قوانین کی پابندی کریں، اور بجائے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے اور ان کو ڈیگریڈ کرنے کے اور ان کو توڑ پھوڑ کرنے کے، یہ سوچئے کہ یہ ہمارے ٹیکس سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ہماری فلاح کے لیے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ بڑا ایک غلط مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا جو ادارہ ہے القادر، الحمدللہ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جتنی فیسلٹیز آپ کو بی ایس لیول کے اوپر اس ادارے میں دی جا رہی ہیں، ہمیں ایم ایس اور پی ایچ ڈی میں یہ فیسلٹیز نہیں تھیں۔ ہمیں پی ایچ ڈی میں اے سی والی کلاس نہیں ملی، آپ کو اے سی والی کلاس مل رہی ہے۔ ہمیں پی ایچ ڈی میں اس طرح کی چیئرز نہیں ملی جس طرح کی چیئرز پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ بی ایس میں مل رہی ہے۔ لیکن کیا ہے، نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ناشکری کی عادت نہیں گئی۔ تو اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کریں، اور شکر یہ ایک ایسی چیز ہے جو نعمتوں کو بڑھاتی ہے۔ میں نے جتنے سکسیسفل لوگوں کو پڑھا، ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کہے کہ آپ ناشکری کریں پھر بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے، نہیں ہو سکتا۔ ان کا کنسنسس ہے، غریب رہنا ہے ناشکری کرو، کمپلین کرو، پیچھے رہنا ہے کمپلین کرو، آگے بڑھنا ہے شکر ادا کرو، ایکنالج کرو لوگوں کی ایفرٹس کو۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ ترقی ہوگی اور آگے بڑھیں گے۔ اور آخر میں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اپنی جان مار دیں تعلیم کے اوپر، اسکل سیٹ کے اوپر، ڈسپلن کے اوپر، کنسسٹنسی کے اوپر، لائف سٹائل کے اوپر، ایکسرسائز کے اوپر، مینٹل ہیلتھ کے اوپر، میڈیٹیشن کے اوپر، صبح اٹھنے کے اوپر۔ آپ کی لائف کا ایک ایسا ڈسپلن ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوں۔ کوئی ڈاکٹر ہے میں وہ ایک ایگزامپل بن کے رہ جائے، اسی طرح کوئی تاجر ہے تو وہ پروفیٹک ایتھکس کو اپلائی کرے کہ دیکھو ہمارے نبی نے ہمیں اس طرح کے تجارتی اخلاقیات دی ہیں۔ کوئی ٹیچر ہے تو وہ اپنی پوری ایفرٹ پٹ کر دے اپنے اسٹوڈنٹس کو گروم کرنے میں، اور ایسے ہی کرے کہ جیسے وہ یہ سمجھے کہ میرے یہ اپنے بچے ہیں۔ تو جب ہم معاشرے کا ہر طبقہ، معاشرے کا ہر انڈیویجول ان ویلیوز کے ساتھ، اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ان انٹینشنز کے ساتھ اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ ہمارے ملک میں کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر انشاءاللہ ہم وہ بھولا ہوا مقصد حاصل کر سکیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی سے جو ویکنیسز ہیں، جو برائیاں ہیں، کرپشن ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، وعدہ خلافی ہے، ٹائم کو مینیج نہ کرنا، فضول گپیں ہانکنا، ان نیسیسری سیلیبریشنز کرنا، ٹائم ضائع کرنا، ان ساری چیزوں کو بھی نکالنا ہوگا۔ ان چیزوں کو نکالیں گے تو پھر لائف میں نکھار آنا شروع ہوگا۔ آج ہر بندہ بے چین ہے، ناخوش ہے، ایک عجیب سی کشمکش کے اندر مبتلا ہے۔ اتنی ساری فیسلٹیز کے باوجود وہ سکون سے جی نہیں رہا۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کا اپنا لائف سٹائل ہے۔ ایسے غیر ضروری ہم نے اپنے اوپر بوجھ لاد رکھے ہیں جو ہماری مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ سوال کریں کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے، آپ اس مقصد کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آپ یہ تو چاہتے ہیں فلسطین آزاد ہونا چاہیے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے جو ایفرٹس ریکوائرڈ ہیں، جو نالج ریکوائرڈ ہے، جو نیٹ ورکنگ ریکوائرڈ ہے، جو کولیبوریشن ریکوائرڈ ہے، جو ٹیکنالوجی آنی چاہیے، جو سکل سیٹ ہونا چاہیے، جو ویژن ہونا چاہیے، جو اسٹریٹجک تھنکنگ اینڈ پلاننگ ہونی چاہیے، جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ کتنے لوگوں کے اندر ہے۔ تو ہم ہمیشہ دوسروں کی بات کرتے ہیں، دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ جب تک ہم رسپانسبلٹی قبول نہیں کریں گے،
ہم اپنی غلطی نہیں مانیں گے، ہم لیم ایکسکیوزز دینا بند نہیں کریں گے، اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ ترقی اسی صورت ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ سے شروع کریں، اپنا لائف سٹائل، اپنا ڈسپلن اس کو امپروو کریں، تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ پھر اللہ ایسے ایسے راستے بنائے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہاں کہاں سے اللہ راستے آپ کے لیے کھول دے گا۔ تو آخر میں ون لائنر ایڈوائز یہی ہے کہ اس نعمت کی قدر کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسروں کو اذیت ہو، دوسروں کو تکلیف ہو اور جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔